السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللهم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی پڑھیے جی۔ وما منع الناس، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ تاجور صاحب پڑھیے گا۔ جی فرا کلیم صاحبہ پڑھیے گا۔ جی السلام علیکم۔ وما منع الناس، اور نہیں روکا لوگوں کو، ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لائیں، اذ جاءہم جب آ گئی ان کے پاس، الہدی ہدایت، الا ان قالوا مگر یہ کہ انہوں نے کہا، ابعث اللہ کیا بھیجا اللہ نے بشر الرسول ایک بشر کو رسول بنا کر۔ یعنی ان کو ایمان کی قبولیت میں صرف یہ چیز مانے آئی کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ مشرکین مکہ کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت یہ مسلمہ تھی، اور کسی نے بھی آپ کو اس دور کے اندر ملک یعنی فرشتہ نہیں کہا یا نوری نہیں کہا۔ تو بس فرق یہ ہے کہ وہ ایک سمجھتے تھے کہ شاید مرسل اور مرسل یہ دونوں کا ہم جنس ہونا ضروری ہے۔ مرسل اللہ رب العزت بھیجنے والا، اور مرسل جسے بھیجا گیا ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کا ہم جنس ہونا ضروری ہے۔ تو گویا اس دور کے مشرکین بشر کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور آج کے مشرکین رسول کو بشر ماننے کے لیے تیار نہیں، صرف لفظ کا فرق ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ آسمان سے کوئی فرشتہ آئے، اور فرشتہ آ کر ہم سے کوئی اس طرح کی باتیں کرے۔ یہ وحی لانا یا وحی کو بیان کرنا یا اللہ تعالیٰ کا پیغام سنانا، یہ کہ رسول ایک بشر کی بس کی بات ہی نہیں ہے، جو ہمارے اندر پلا بڑا ہے، جو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، جن کی بیویاں ہیں، کہ جس کو سردی گرمی لگتی ہے، یہ سارا کچھ وہ کرتا ہے۔ تو ظاہری طور پر ہمارے اوپر اس کو کوئی امتیاز حاصل نہیں ہے، تو لہٰذا یہ نعوذ باللہ یہ جو شخص ہے یہ رسول نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قضیہ کئی جگہ پہ بیان کر دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے رسول تھوڑی ہیں، اس سے پہلے بھی جو تمہاری تاریخ کی کتابوں کے اندر بھی لکھا ہے، جو جتنے بھی انبیاء پہلے گزرے ہیں، جتنے بھی یہ اللہ کا پیغام لے کر آنے والے ہیں، سارے بشر ہی تھے۔ جی قل لو کانا کہہ دیجیے اگر ہوتے فی الارض زمین میں ملائکۃ فرشتے، یمشونا وہ چلتے پھرتے، مطمئنین اطمینان کے ساتھ، لنزلنا علیہم البتہ نازل کرتے ہم ان پر، من السماء آسمان سے، ملک الرسول ایک فرشتے کو رسول بنا کر۔ اچھا، اس سے یہ سچ چیز ثابت ہوئی کہ فرشتوں کی جو اقامت گاہ ہے نا، اصل اقامت گاہ وہ زمین نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، گرچہ زمین پہ آتے ہیں فرشتے، یا اللہ تعالیٰ نے کئیوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، لیکن اصل جو اقامت گاہ ہے وہ ان کی آسمان ہے۔ اور اگر یعنی بشر کی جگہ پر یہ فرشتے مقرر ہوتے، یا فرشتے اللہ تعالیٰ ان کو اپنا مکلف مخلوق بنا کے بھیجتا، تو اللہ تعالیٰ پھر نازل بھی ان پر فرشتہ رسول ہی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم جنس ہونا مرسل کا اور مرسل الہی کا ہم جنس ہونا یہ ضروری ہے، ورنہ تو یعنی اتباع اور پیروی ممکن ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ممکن تھا کہ اگر کوئی رسول کہتا کہ تم ایسا کرو، کہیں کہ تم تو نوری مخلوق ہو، تمہارے تو کوئی مسائل ہی نہیں ہے، مسائل تو ہمارے ہیں، تم تو سوتے نہیں ہو، تم کھاتے نہیں ہو، تم پیتے نہیں ہو، تمہاری ضرورتیں نہیں ہیں، تو لہٰذا تمہاری بات ہم کیسے مان لیں، یا تم تک ہم کیسے پہنچیں، تمہاری ریس ہم کیسے کر لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بشر بنا کر ساری خصوصیات بشر والی دے کر
وہی عوارض جو بشر کو لاحق تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لاحق ہوتے تھے، وہی کمزوریاں جو ایک بشر کی ہوتی ہیں، یعنی ایک بشری ناطے کی جو کمزوریاں ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت یہ تھی کہ اللہ نے آپ کو چنیدہ بنایا تھا اور آپ کو پیغمبر بنایا تھا۔ بشری کمزوریوں سے میری مراد، کوئی غلط نہ لے، بشری کمزوریوں سے میری مراد مثلاً سردی لگنا، گرمی لگنا، اس طرح قضائے حاجت ہونا، بھوک لگنا، پیاس لگنا، یہ بشری کمزوریاں ہیں، یہ بشری عوارض ہیں۔ اس طرح بیمار ہونا، بیمار ہو کے تکلیف محسوس کرنا، اسی طرح خوف محسوس کرنا، اس طرح اور بھی کئی اس طرح کی چیزیں جو بشری عوارض یا بشری کمزوریاں ہیں، تو وہ مراد ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لاحق تھیں، ٹھیک ہے۔ اگرچہ بعض چیزوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت حاصل تھی، وہ معجزتاً تھی، ٹھیک ہے، وہ معجزتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت حاصل تھی۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے تو آپ کا جتنے بھی خواب ہوتے تھے وہ اللہ تعالیٰ اس کو سچا رکھتا تھا، وہ اس کو وحی کا درجہ حاصل تھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسینہ تھا وہ مبارک پسینہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، ٹھیک ہے؟ جی، آگے فرمایا کہ اگر فرشتے چلتے ہوتے زمین پر تو ہم اس کو فرشتہ ہی رسول بنا کر بھیجتے، پھر ہم بشر کو نہ بھیجتے، کیونکہ زمین پر چلنے والے مکلف مخلوق وہ بشر ہیں، تو ہم نے پھر بشر کو ہی رسول بنایا۔ جی قل کفا کہہ دیجیے کافی ہے باللہ اللہ تعالیٰ شہیدن گواہ بینی و بینکم میرے درمیان اور تمہارے درمیان انہ کان بعبادہ بے شک وہ ہے اپنے بندوں کی خبیرا بصیرا خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا۔ اب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرما رہے ہیں کہ آپ یہ فرما دیجئے کہ میں تم سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، تم سے میں بحث برائے بحث نہیں کرتا، لفظی جنگ نہیں لڑتا، بس میں تمہیں پیغام پہنچا چکا ہوں۔ اب میرے اور تمہارے درمیان جو گواہ ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ مجھ سے صرف اتنا پوچھے گا کہ تم نے ان کو پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا، اور یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا ہے۔ اور ان سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ کفار سے کہ تم نے پیغام سن کے مانا یا نہیں مانا، تو یقیناً انہوں نے نہیں مانا۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کی گواہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کون کس نظریے سے سن رہا ہے اور کس نظریے سے دیکھ رہا ہے، کس نظریے سے عمل کر رہا ہے۔ اللہ کی نظر، اللہ کی خبر، یہ ہر بندے کے ساتھ ہے۔ جی وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ اور جس کو ہدایت دے اللہ تو وہی ہدایت پانے والا ہے۔ ومن اور جس کو یضلل فلن تجد لہم بھٹکا دے تو ہرگز نہیں تم پاؤ گے ان کے لیے اولیاء کوئی مددگار من دونہ اس کے سوا۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور ہم اکٹھا کریں گے ان کو قیامت کے دن عَلَى وُجُوهِهِمْ ان کے منہ پر عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا اندھا اور گونگا اور بہرا۔ مأواہم جہنم ٹھکانا ان کا جہنم ہوگا۔ کلما خبت زدناہم سعیرا جب کبھی آہستہ ہونے لگی تھی زیادہ کر دیں گے ہم ان کو بھڑکنے میں۔ جی، اب یہاں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ جس کو اللہ ہدایت دے، اب ہدایت دینا اور ضلالت پہ رکھنا یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، یعنی جس کو ارادہ کونیہ قدریہ کہتے ہیں۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یہ ہدایت پائے گا، اب اللہ کے لکھے کے خلاف کوئی ذلیل نہیں ہو سکتا، گمراہ نہیں ہو سکتا، اور جس کے بارے میں اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یہ گمراہ رہے گا یا گمراہ ہو جائے گا یا اس کا انجام بخیر نہیں ہوگا، تو وہ اللہ کے لکھے کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجبور محض کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض ایسے ہیں کہ جو اس میں افراط و تفریط ہے، جبکہ اہل سنت کا مسلک اس کے اندر بالکل اعتدال پر ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ انسان ہی کاسب ہے ہر عمل کا، اور انسان ہی فاعل ہے اور خالق ہے، ٹھیک ہے۔ کاسب اور خالق اپنے فعل کا انسان ہی ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کوئی اختیار نہیں رکھتا، یہ بھی گمراہ ہیں۔ کچھ کیسے ہیں کہ ہم مجبور محض ہیں، یعنی جبریہ جس کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہیں، اللہ نے ہمیں اختیار کے لیے چھوڑا ہی نہیں ہے، ہم جو بھی کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں یا برا کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں یا برا کرتے ہیں، اس کا انجام
ہمیں کچھ بھی برا نہیں ملنے والا، کیونکہ ہم نے چونکہ اللہ کی تقدیر کے مطابق ہی جو کیا ہے، ہم نے کفر کیا ہے یا شرک کیا ہے یا توحید پہ ہیں، ہم نے کسی کے ساتھ بھلا کیا ہے یا برا کیا ہے، کیونکہ یہ سارا کچھ تقدیر کا معاملہ تھا، اللہ نے ہمیں مجبور بنا کے چھوڑا ہے، تو اس لیے ہم سے اللہ تعالیٰ حساب ہی نہیں لے گا اس چیز کا، اس کو کہتے ہیں جبریہ۔ اور اہل سنت کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، ہر فعل کا خالق اللہ ہے، لیکن انسان اس کا کاسب ہے، انسان اپنے کسب کا بدلہ لے گا، اچھا عمل کیا تب کسب کا بدلہ لے گا، برا کیا تو تب کسب کا بدلہ لے گا۔ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، لیکن وہ اختیار اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی جو تقدیر ہے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کو پہلے پتہ ہے کہ اس نے اپنے اختیار کو کیسے استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ایک استاد ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو کے بارے میں کئی چیزیں بتا دیتا ہے کہ یہ ایسا نہیں کر سکتا یا یہ ایسا کر لے گا، ابھی ایک انسان محدود عقل رکھنے کے باوجود وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو، اپنے اسٹوڈنٹ کی نیچر کو جانتا ہے، طبیعت کو جانتا ہے، کہ اس کو ایک اپنے شاگرد سے امید ہوتی ہے کہ یہ ایسا کر دے گا یا ایسا نہیں کر سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ تو ہر چیز کو محیط ہے، اللہ کا علم کبھی بھی خطا نہیں کھا سکتا۔ تو آگے فرمایا کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی بھی مدد کے لیے آپ اس کا نہیں دیکھیں گے کوئی مدد کر دے اس کی، کہ وہ اس کی ذلت سے اس کو کوئی بچا لے یا اس کی گمراہی سے اس کو کوئی نجات دہندہ، اس کا کوئی نجات دہندہ اس کے سامنے آ جائے جب اللہ نے لکھ دیا ہے، اس کے مقابلہ کے اندر کوئی بھی۔ اسی طرح انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے پیغمبر آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، یعنی ہدایت توفیق آپ کسی کو نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ آگے فرمائے کہ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَعُمِي سُمّْا، شیخ صاحب، اللہ تعالیٰ عُمْيًا وَبُكْمًا وَسُمًّا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کو جو گمراہ ہو گئے ان کو اندھا کر کے، ان کو گونگا کر کے اور ان کو بہرا کر کے اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ تو دیگر حدیث کے اندر بھی اور قرآنی آیات کے اندر تو آتا ہے کہ وہ کئی چیزوں کو دیکھیں گے بھی، سنیں گے بھی، اور اسی طرح بولیں گے بھی کئی چیزوں کے بارے میں۔ تو یہ تطبیق اس میں یہ ہوگی کہ ہر وہ چیز جو خیر کی ہوگی اس سے وہ اندھے رہ جائیں گے، بہرے رہ جائیں گے، گونگے رہ جائیں گے، اور ہر وہ چیز کہ جو ان کے لیے باعث عذاب، باعث تکلیف، باعث شر ہوگی اس کے بارے میں ان کو سنا بھی دیا جائے گا، دکھا بھی دیا جائے گا، ان کے بارے میں وہ کلام بھی کر سکیں گے، کئی ایسی، ٹھیک ہے نا۔ جب یہ کئیوں نے تطبیق یہ دی ہے کہ جب وہ اٹھایا جائے گا نا ان کو قبروں سے، تب ان کی حالت یہ ہوگی، اس کے بعد ان کو آنکھیں یا کان یا ان کو زبان دے دی جائے گی۔ بہر کیف تمام آیات، تمام حدیث حق ہیں۔ مأواہم جہنم، ان کا انجام جو ٹھکانا ہے وہ جہنم ہے۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بھی آگ ٹھنڈی ہونے لگے گی، خبت یعنی بجھنے لگے گی، تو ہم اس کو اور بھڑکا دیں گے، یعنی اس کی جو اس کے عذاب کے اندر تخفیف نہیں ہوگی، اس طرح کہ قرآن پاک کی دوسری آیت کے اندر بھی آیا ہے کہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، ان کے عذاب سے بالکل بھی تخفیف نہیں ہوگی، نہ ان کے اندر انقطاع ہوگا۔ جی پڑھیے گا جی۔ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا، ان کا بدلہ یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کا بدلہ ہے، بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، بوجہ اس کے کہ انہوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا، وقالوا، اور کہنے لگے، اذا كنا عظاما ورفاتا، کہ کیا جب ہم ہو جائیں گے عظاما ہڈیاں، ورفاتن اور ریزہ ریزہ، وہ سیدھا ہو جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، تو کیا ہمیں نئی خلق کے ساتھ، نئی پیدائش کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ ان کا بنیادی اشکال تھا، اشکال یہ سرکشی پر مبنی تھا، حالانکہ سارا کچھ ان کے مد نظر تھا،
کہ اللہ تعالیٰ کن کن چیزوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی ان کو اس قضیہ کو سمجھانے کے اندر، ٹھیک ہے۔ ایک انسان کی طبیعت میں یہ پیدا ہو سکتی ہے نا بات کہ اللہ تعالیٰ کیسے اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تم دیکھ لو، ویسے تو اگر میں کچھ تمہیں نہ بھی دکھاتا تو جب میں صاحب قدرت ہوں تو تمہیں اٹھانے پر میں قادر ہوں، جب میں نے تمہیں پیدا کر دیا ہے تو تمہیں اٹھانا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کئی چیزیں ایسی تم اپنے سامنے دیکھتے ہو، مثلاً بنجر زمین ہے اس کو اللہ تعالیٰ پانی کے ذریعے زندہ کر دے ہے، اس سے انگوریاں اگاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کے سامنے کئی چیزوں کو زندگی بخش رہا ہے، تو تمہارے لیے کیا مسئلہ ہے؟ آگے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلهم، سورۃ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی بات کی ہے، وجعل لكم اجلا لا ریب فیہ فابى الظالمون الا کفورا۔ اولم یروا، کیا وہ نہیں جانتے، رویت بصریہ، رویت علمیہ، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ الذی، اللہ ہی وہ ذات ہے، خلق السماوات والارض، اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، قادر، ان اللہ الذی، وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، قادر، وہ قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، علی ان یخلق مثلہم، کہ وہ اسی طرح بنا دے، اسی طرح مثلہم مطلب بھی انہی کو دوبارہ بنا دے، ٹھیک ہے۔ وجعل لهم اجلا، یعنی جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے وہ قدرت رکھتا ہے اس بات کر کے ان لوگوں کو یعنی کفار کو دوبارہ تخلیق کر دے اسی طرح جس طرح یہ ابھی ہے۔ وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ، اس نے بنایا ہے ان کے لیے ایک مقررہ وقت، موت بھی آ سکتی ہے، قیامت بھی ہو سکتی ہے، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، فابى الظالمون الا کفورا، تو ظالم لوگ کفر ہی کرتے ہیں، اب ظالم لوگ کفر کے علاوہ ہر چیز کا انکار کرتے ہیں، یعنی ایمان کا انکار کر کے کفر کرتے ہیں، جس طرح پیچھے آیات کے اندر آیا۔ جی تاجور صاحب پڑھیے گا۔ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آواز آ رہی ہے؟ جی جی آواز آ رہی ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفثه ونفثه. قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی، کہہ دیں کہ اگر تم ملکیت میں رکھتے میرے رب کی رحمت کے خزانوں کو، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تو تم خرچ کرنے کے ڈر سے اسے روکے رکھتے. وکان الانسان قطورا، اور یقیناً انسان ہمیشہ سے بہت ہی ناشکرا ہے، نہیں، قطورہ کا مطلب کنجوس۔ کنجوس. اچھا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سارے خزانے میرے پاس ہیں، اگر یہ خزانوں کا اختیار تمہیں دے دیا جاتا، تمہارے بس میں کر دیا جاتا نا، تو تم تو کسی کو پھوٹی کوڑی بھی نہ دیتے، یعنی تم کہتے بھی ہم نے یہ کسی کو دیا، کسی کے اوپر خرچ کیا تو ہمارا یہ مال کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، خرچ ہونے کے ڈر سے، یعنی خرچ ہو جانا سارا مال، اس خرچ ہونے کے ڈر سے تم اس مال کو اپنے پاس، اس خزانے کو اپنے پاس ہی رکھتے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے اتنے وسیع ہیں، اللہ تعالیٰ بے دریغ خرچ کرتا ہے، اللہ کو اپنے خزانوں کے ختم ہونے کا کوئی خدشہ لاحق نہیں ہے، اور نہ ہی خزانہ ختم ہو سکتا ہے۔ وہی مشہور حدیث، حدیث قدسی سے مسلم کی، اس میں آتا ہے کہ تو اگر سارے جن و انس ایک چٹیل میدان میں جمع ہو جائیں اور سارے اپنے اپنے سوالات میرے سامنے رکھیں، اپنی اپنی مانگیں رکھیں، اور میں سب کی مانگوں کو پورا کر دوں، اور سب کی مانگیں جتنی بھی وہ بڑی بڑی مانگ کریں اس کی پوری کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے خزانوں میں اتنی ہی کمی آئے گی جتنی کہ سمندر کے اندر ایک سوئی ڈالنے سے آتی ہے، یعنی سمندر کے اندر سوئی ڈالنے سے کوئی کمی نہیں آتی، تو میرے خزانوں میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو وکان الانسان قطورا، انسان کی اصلا نیچر یہ ہے کہ وہ کنجوس ہے، بخل کرتا ہے، یعنی دوسروں کو اپنے فائدے کے اندر شامل نہیں کرتا، عام طور پہ انسانوں کی نیچر یہ ہے۔ جی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آیات، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی 9 نشانیاں بینات واضح. فَاسْأَلْ بنی اسرائیل،
तो आप पूछ लें इसराइल वालों से, बनी इसराइल वालों से पूछ लें कि जाअहुम, कि जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, फ़क़ाल लहू फ़िरऔन, तो फ़िरऔन ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, इन्नी लअज़ुन्नुका या मूसा मस्हूरा, ए मूसा, मेरे ख्याल में तो तू जादू ज़दा है, तुझ पर जादू किया गया है। अच्छा, ये अल्लाह ताला फिर वो पीछे वाला जो एक उनका एतराज़, उनका ये मुतालबा था ना, 6 मुतालबे उन्होंने किए थे, हमें आप चश्मा जारी कर दें, हमें आप फलां कर दें, फलां कर दें, जो 6 उन्होंने मुतालबे किए थे, उसके जवाब के अंदर आप ये कह लें कि अल्लाह ताला ने ये बताया कि हमें वो मुतालबा देने का तुम्हें देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुमने कौन-सा ईमान लाना है। तुमसे पहले भी हमने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को निशानियाँ दी थी, 9 निशानियाँ, लेकिन उन 9 निशानियों को देखने के बावजूद, हासिल करने के बावजूद कौम मूसा को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। बनी इसराइल के काफ़िरों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और इस बात की खबर आप बनी इसराइल से पूछ लें, यानी कुफ़ारे मक्का को कहा जा रहा है कि तुम बनी इसराइल को, जो बड़े तुम्हारे चहेते हैं, उनसे पूछ लो कि उनके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं, उनकी किताबों के अंदर ये चीज़ दर्ज है। इज़ जाअहुम, जब उनके पास मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, तो फ़क़ाल लहू फ़िरऔन, फ़िरऔन ने कहा कि ये जो तौहीद की बातें करता फिरता है, इन्नी लअज़ुन्नुका या मूसा मसहूरा, कि मैं तो तुझे सहर ज़दा गुमान करता हूँ। सहर ज़दा मतलब ये तुम पे जादू किया कर दिया किसी ने, इसलिए तुम ये ओपरी-ओपरी बातें कर रहे हो, ये खुदाओं को गिराने की बातें कर रहे हो, तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो, तुम पर तो जादू हुआ हुआ है। वरना तुम अगर समझदार होते या तुम्हारी अकल कायम होती नाउज़ुबिल्लाह, तो तुम ऐसी बातें नहीं करते। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही कहा गया। हालाँकि ये खुद अ, जादू करने वाले थे, जादू उन पर होता था, लेकिन ये मूसा अलैहिस्सलाम को ये कह रहे थे कि ये जो तुम बातें करते हो, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मंसूब करते हो चीज़ों को, ये तुम्हारी जादू की असर जादू का असर लगता है। जी, पढ़िए जी। क़ाल लक़द अलिमत मा अनज़ल हाउलाइ इल्ला रब्बुस समावाति वल अर्द बसाइर। शेख मोहतरम, माजरत, वो मैंने पढ़ी आयत लेकिन मेरी माइक बंद थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। पढ़िए। قال لقد قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض बसाइर। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, यकीनन तू जानता है कि नहीं नाजिल किया इनको इल्ला मगर रब्बुल आलमीन ने, जो आसमान और ज़मीन का रब है, बतौर निशानियाँ। और व इन्नी लाज़ुन्नुका या फ़िरऔन मसबूरा, और यकीनन मैं ख्याल करता हूँ ए फ़िरऔन कि तू हलाक होने वाला है। यानी तुम मेरे बारे में बातें करते हो ना कि तुझ पे जादू कर दिया गया है। हालाँकि इन आयात को, इन निशानियों को देखने के बाद तुम्हारा इनकार करना, या बाज़ आयात को देखने के बाद तुम्हारा इनकार करना है फ़िरौन, मुझे नज़र आ रहा है कि तुम्हारी अब हलाकत यकीनी है। क्योंकि ये रब की सुन्नत रही है कि निशानियों के बाद फिर उसकी हलाकत यकीनी होती है। जी। फ़अराद अन यस्तफ़िज़्ज़हुम मिनल अर्द फ़अग़रक़नाहु वमन मअहु जमीअन। तो उसने इरादा किया कि वो उनको मजबूर कर दे निकलने पे, या उनको डराए, उनको ज़मीन से निकलने पे मजबूर कर दे, डरा कर। फ़अग़रक़नाहु, तो हमने उसे गर्क कर दिया, वमन मअहु जमीअ, और जो भी उसके साथ है उन सबको। यस्तफ़िज़्ज़ा का मतलब होता है बहका देना, भटका देना और फिसला देना। ठीक है? इस ज़मीन से निकलने पर मजबूर कर दे। इरादा किया उसने कि इसको ऐसा कह लें कि ज़मीन इसके लिए तंग कर दी जाए कि ये खुद ब खुद यहाँ से निकल जाए। फ़अग़रक़नाहु, तो हमने, अब निकलना तो था ही, लेकिन वो चाहता था कि इनको इस तरह निकाला जाए कि ये हमारे अज़ाब का शिकार होके यहाँ से अकेले-अकेले, जैसे-जैसे, या तो ईमान छोड़ दें लोग, या फिर ये अपने इलाके को छोड़कर, मिस्र को छोड़कर ये कहीं और दफ़ा हो जाएँ। ये उसके उसके अल्फ़ाज़, नाउज़ुबिल्लाह, यानी ये मुसलमान चले जाएँ। तो
فاغرقناہ، ہم نے ان کو غرق کر دیا، شیطان کو فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، یعنی سمندر نیل کے اندر، ومن معہ جمین، اور جو ان کے ساتھی تھے سب کو ہم نے غرق کر دیا۔ جی فقلنا من بعده لبني اسرائیل اسكنوا الارض، اور اس کے بعد ہم نے بنو اسرائیل سے کہا کہ تم زمین میں سکونت اختیار کر لو، یعنی کہ ارض فلسطین میں۔ فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفیفا، تو جب وہ آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو ایک جماعت کے طور پر ہی لے آئیں گے۔ جی لفیفہ کا مطلب؟ جميعا مختلطین۔ جی یعنی لفیفہ کا مطلب لفظی معنی تو ہوتا ہے لفہ، لفہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو لپیٹنا، ٹھیک ہے، کسی چیز کو لپیٹنا، تو یعنی اکٹھا کرنا مراد یہ ہے، جس طرح لپیٹ کر چیز کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے نا، یعنی تمہیں منتشر ہوں گے، کہیں کوئی کہیں دفن ہوگا، کہیں دفن ہوگا، ہم سب کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے۔ وعد الآخرت کا مطلب آخرت کا وعدہ۔ جی وبالحق انزلناه وبالحق نزل، اور ہم نے اسے یعنی قرآن کو حق کے ساتھ ہی نازل کیا ہے اور یہ حق کے ساتھ ہی اترا ہے۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر بطور خوشخبری دینے والا اور بطور ڈرانے والا۔ یعنی جب ہم نے وحی اتاری تھی تو اس وقت بھی وہ حق تھی، اور جب وحی اتر کے تمہارے طرف پہنچی ہے تو درمیان میں بھی اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی، بلکہ جس طرح نزل بہ الروح الامین، امانت دار روح یعنی عبارت دار جبریل نے اس کو آپ پر اتارا ہے، ٹھیک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی امانت دار تھے، اللہ تعالیٰ تو ہے ہی سراپا امانت، تو قرآن پاک اتنا سیکورٹی کے ساتھ آیا ہے کہ اس کے اندر تغیر و تبدل کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے، تو اس طرح وہ سیکیور ہے کہ پھر جیسے کل بیان کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ تحدید بھی کی ہے کہ اے پیغمبر ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد عنه حاجزین، تو اگر آپ اس کے اندر ایک لفظ کا بھی اضافہ کر دیتے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر آپ کی رگے جاں کو کاٹ دیتا، تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رگے جاں کو نہیں کاٹا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر بالکل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھیڑ چھاڑ نہیں، اتنا محفوظ کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، یعنی اللہ نے حق کے ساتھ نازل کیا تھا، اس کے اندر کوئی باطل چیز نہیں ہے، اور یہ اللہ نے جب نازل کیا تھا تو آتے آتے بھی اس کے اندر کوئی باطل نہیں ملا، اور اس کی پھر حفاظت بھی اللہ نے لے لی، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ جی وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا کام صرف اور صرف خوشخبری دینا اور ڈرانا ہے، مومنوں کو خوشخبریاں سنانا اور کفار کو یا فساق کو ڈرانا، خبردار کر دینا، آپ کے ذمہ بالکل اور کوئی کام نہیں ہے، آپ نے کسی کو گردن سے پکڑ کر ایمان پر نہیں لے کر آنا، آپ اس سے پریشان بھی نہیں ہوں۔ جی جی وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس، اور اس قرآن کو ہم نے جدا جدا کیا، لتقرأه على الناس على مكث، تاکہ آپ لوگوں پر اسے پڑھیں ٹھہر ٹھہر کر۔ ونزلناه تنزیلا، اور ہم نے اسے یقیناً اپنی طرف سے نازل کیا۔ یہ اب قرآن کے جو اجزاء کی صورت میں یا تقطیع کی صورت کے اندر جو نازل ہوا ہے قرآن، کہ یک بارگی پوری کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھما دی گئی، یا پورے کے پورے جو صورتیں ہیں وہ اکٹھی آپ کو نہیں دے دی گئیں، اس کے پیچھے کئی حکمتیں ہیں، جس کی مفسرین نے ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے کلام کو کیوں نازل کیا، یہ 23 سالہ عرصے کے اندر کیوں نازل کیا ہے، ٹھیک ہے، ایک تو وہ مثبت بھی فواد کا، ایک تو وہ آئی ہے اس کی حکمت کہ ہم آپ کے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کا ہم ثابت قدم رکھیں، آپ کے دل کو ثابت قدم رکھیں، نہیں کبھی آپ کے اوپر پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، کفار کے کوئی اعتراض سن کے آپ کو پریشانی لاحق ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر وہی نازل کر کے آپ کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے، کبھی مسلمانوں کو کوئی پریشانی یا کوئی حاجت لاحق ہوتی ہے یا ان کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً نازل کر دیتا ہے، اس سے مسلمانوں کا سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس طرح کئی بار کفار کی طرف سے پریشانیاں اتنی ہو جاتی ہیں تو انسان ویسے تھوڑا تھوڑا نا صبر کا پیمانہ اس کا لبریز ہو جاتا ہے، تو اس کو کسی انیس اور سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس سہارے کے طور پر ان کو
کلام کی کچھ آیتیں بھیج دیتا ہے، جس کے اندر ان کے لیے خوشخبری ہوتی ہے، کفار کا انجام بیان کر دیا جاتا ہے، جس سے وہ ایمان میں پڑ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے نا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتنا زادتہم ایمانا، جب ان پر ہماری آیات تلاوت ہوتی ہیں تو ان کو ایمان میں بڑھوتری مل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو اسی طرح اگر مثلاً کوئی کفار قرآن پاک کا انکار مثال کے طور پہ کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بار بار آیات نازل کر کے، اس کی ملتی جلتی آیات نازل کر کے ان کے اوپر اتمام حجت کرتا ہے، تاکہ اب آج نہیں تو کل وہ سمجھے۔ اگر اکٹھا ہی قرآن پر نازل کر دیا جاتا تو ان کا اثر ایک بار ہی ہوتا، اب وہ ان کو صبح دوپہر شام یہ سننی پڑ رہی ہیں، آخرت کے متعلق انہیں سننی پڑ رہی ہیں، اللہ کی وحدانیت کے متعلق، تو شاید کوئی اسی وقت بھی ایمان لے آئے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو زندگی کے اندر ایک ہی بار جو ہے نا ایک مسئلے پر درس دیتے ہیں، کہتے ہیں جی میں نے اس محاورے میں سارا زندگی کے اندر بیان کر دیا ایک بار، اس فلانی ریکارڈنگ سن لی، ایسا نہیں، بلکہ کسی بھی اہم مسئلے کو گاہے بگاہے، موسم بھی موسم، یاد دہانی کے طور پہ تھوڑا بیان کر دے بندہ، لیکن اس کو یاد دہانی کے طور پر بیان کر دیا جائے، تاکہ سننے والے اس سے عبرت پکڑ لیں۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کیجیے کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ جی۔ قل آمنوا به او لا تؤمنوا، کہہ دیں کہ آپ ایمان لاؤ یا نہ لے آؤ، ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا، بے شک وہ لوگ جن کو اس سے پہلے ہی علم دیا گیا، جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے تو وہ گر پڑتے ہیں سجدے کی حالت میں اپنے ٹھڈیوں کے بل، اپنی ٹھڈی یعنی کہ شیخ صاحب جو تھوڑی اس کے نیچے ہوتے ہیں مختلف۔ تھوڑیوں کے بل، زقن کی جمع ہے اذقان۔ اچھا، اب یہاں یہ ہے نا، ان کو آمینو بھی اولا تؤمنو، ایسا نہیں کہ اختیار دیا جا رہا ہے، بلکہ یہ ان کو، یہ ایک انداز کلام ہے بلاغت کا، یہ ان کو اپنے کفر پر یا اپنے ایمان یا کفر پر قائم رکھنے کا اختیار نہیں دیا جا رہا۔ جی، یہ ان کو اختیار نہیں دیا جا رہا، بلکہ یہ اس کے لیے تحدید اور تخفیف کے لیے ان کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تمہارا ایمان لانا یا نہ لانا اس قرآن کی عظمت کو کم یا زیادہ نہیں کر سکتا۔ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جو ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، اس قرآن سے پہلے، اس سے پہلے جن کو علم دیا گیا، یعنی جو یہود کے اندر یا عیسائیوں کے اندر علماء تھے، جو سچے علماء تھے، توحید پرست تھے، اور تورات اور انجیل کی باتوں کو اور اس کے اندر موجود بشارتوں کو صحیح طرح سمجھتے تھے، وہ لوگ ایسے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب ان کے اوپر آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ مان لیتے ہیں، اور سجدے کے اندر ٹھوڑیوں کے بال، مطلب چہروں کے بال، وہ گر پڑتے ہیں، یعنی فوراً وہ مان لیتے ہیں کہ اب وہی کلام آ چکا ہے جس کو ہم نے اپنی تورات و انجیل کے اندر پڑھا ہے۔ اس طرح ورقہ بن نوفل ہے، کیونکہ وہ، ان کو تو اتنا عمر نہیں ملی، لیکن انہوں نے اس چیز کو ثابت کر لیا تھا، مان لیا تھا، تصدیق کر دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آئے ہیں ان قریب، یہ ان کا جو علم بلند ہوگا اور یہ سچے رسول ہیں، یہ وہی ہیں جن کے اوپر جبریل آئے ہیں۔ اس طرح دیگر صحابہ، اس طرح عبداللہ بن سلام ہے، ٹھیک ہے، سلمان فارسی ہیں، اس طرح کے جو اکابر صحابہ ہیں، جو یہود کے علماء تھے۔ عبداللہ بن سلام کے بارے میں تو آتا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایمان قبول کیا، اور اسی اثناء میں یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عبداللہ بن سلام کہتے ہیں اللہ کے رسول، آپ ابھی نا ان کو میرے
قبول اسلام کے متعلق خبر نہ دینا، بلکہ ان سے پہلے پوچھنا کہ عبداللہ بن سلام کو اپنے بارے میں تم اپنے نزدیک کیا سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ عالمنا و خیرنا و عالمنا، میرا خیال کہ یہ ہم میں سب سے بہترین ہے اور یہ ہمارا بڑا عالم ہے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ ایمان لے آئے تو ٹھیک ہے، اگر ایمان لے کہتے ایسا نہیں ہو سکتا، تو عبداللہ بن سلام فوراً آئے اور کلمہ شہادت کو پڑھا، تو وہ پھر کہنے لگا کہ یہ سب سے برا آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عبداللہ بن سلام بھی کچھ سلیم الفطرت لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے قبول اسلام کی توفیق دے دی۔ یخرون للاذقان سجدہ، سجدہ کرتے ہوئے وہ کوڑیوں کے بال، مطلب چہروں کے بال وہ گر پڑتے ہیں۔ یہ گرنا سے مراد یہ خشوع کا ایک درجہ ہے نا، خشوع کا درجہ، یعنی کسی بھی چیز کے اندر حد درجہ ہونے کے، جیسے کوئی کہتا ہے میں تو اتنا تھک گیا تھا، میں تو جا کے چار پائی کے گر ہی گیا، مطلب بھی میں بے اختیار ہو کے جو ہے نا وہ چار پائی پہ لیٹ گیا، تو یہ بے اختیار ہو گئے، یعنی ان کا اختیار نہیں رہتا، پھر اس قدر ان پر خشیت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، وہ کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، ان کان وعد ربنا، بلا شبہ یہ ان مخففہ من المثقلہ ہے، ان کان وعد ربنا، بے شک ہمارے رب کا وعدہ، لمفعولا، یقینی طور پر یہ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کو یقین تھا، اس لیے انہوں نے پھر قبول اسلام کی بات کی۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اور پھر مزید آگے تقیداً کہا گیا کہ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اور وہ گر پڑتے ہیں کوڑیوں کے بل، یعنی چہروں کے بل، یبکون، روتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور یہ چیز انہیں خشوع میں اور بھی بڑھا دیتی ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز انہیں خشوع میں اور بھی بڑھا دیتی ہے، جب وہ گرتے ہیں تو روتے بھی ہیں، خشیت ان پر طاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو تقیداً دوبارہ ذکر کر دیا گیا۔ بعد نے کہا کہ دوسرے سجدے کے لیے گر جاتے ہیں، تو یہاں سجدہ تلاوت ہے تو ہم سجدہ تلاوت کرتے ہیں، اس کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہوتا۔ سجدہ تلاوت سننے والوں کے لیے بھی مستحب ہے اور پڑھنے والوں کے لیے بھی مستحب ہے، یہ اس سجدے کو ڈیلے نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جہاں بھی پڑھا جائے گا اسی وقت کر لیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، اگر نہیں کرنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں، مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ اگر آپ ایک آیت کو بار بار پڑھنا چاہتے ہیں، اسی تلاوت والی آیت کو، سجدہ والی آیت کو، تو آپ ایک مرتبہ یا پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ سجدہ تلاوت کر لیں، کافی ہے انشاءاللہ۔ اس طرح لیکن یہ ہے کہ اس کو ڈیلے نہیں کریں گے، جس طرح نماز کے اندر جب تلاوت کی جائے گی اسی وقت سجدہ کر لیا جائے، اس طرح جب آپ حالت کے اندر نماز کے علاوہ سجدہ تلاوت کی آیت پڑھیں یا سنیں تو اس وقت سجدہ کر لیں۔ اس کے اندر وضو شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر کیونکہ یہ ایک تسبیح ہے، یہ نماز نہیں ہے، ایک تسبیح ہے، ایک اس طرح سجدہ شکر ہے، یہ اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے، اس کے لیے غسل بھی شرط نہیں ہے، ذہن میں رکھیں، جس کے اوپر غسل فرض ہے یا وہ اس کے اوپر نماز پڑھنا ممنوع ہے، ایسی حالت کے اندر ہے وہ، تو وہ اگر سجدہ شکر اس کو کرنا ہے یا سجدہ تلاوت کرنا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ قل ادعوا اللہ عبید الرحمن، کہہ دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، یعنی اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو۔ یہ پوچھا ہے کہ کیا نماز میں سجدہ تلاوت واجب ہے؟ جی نہیں، واجب نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان و سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی روایت مشہور آتی ہے کہ انہوں نے سجدہ کیا بھی ہے اسی صورت کا اور سجدہ نہیں بھی کیا، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سجدہ ان پر فرض نہیں ہے جس طرح کے دوسری چیزیں فرض ہیں، تو یہی درست اور صحیح بات ہے، سجدہ کوئی بھی سجدہ واجب نہیں ہے، سارے سجدے مستحب ہیں، چاہے نماز میں ہو یا نماز کے علاوہ ہو۔
اور قرآن کے سجدے 14 کی بجائے 15 سجدے ہیں، سورۃ حج کے 2 سجدے ہیں۔ ناف کے نزدیک جو حناف کے نزدیک چونکہ کچھ سجدے فرض ہیں، کچھ یعنی واجب ہیں، کچھ مستحب ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ 14 سجدے یہ واجب ہیں غالباً، یہ اگر شک نہ ہو تو، اور جو 15واں سجدہ ہے جو شوافے کے نزدیک تو سجدہ ہے، لیکن احناف اس کو سجدہ تو مانتے ہیں کہ سجدہ یہاں کرنا مستحب ہے، ان کے نزدیک واجب نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ احناف کلی طور پر 15ویں سجدے کا انکار کرتے ہیں، ان کے بعض علماء سے میں نے خود سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 15واں سجدہ ہے سورج حج کا جو دوسرا سجدہ ہے وہ مستحب ہے، کیا جا سکتا ہے، یا مباح ہے کم از کم، لیکن فرض نہیں ہے یا واجب نہیں۔ تو عام طور پہ یہ مشہور ہے کہ 14 سجدے ہیں، لیکن 15واں سجدہ ثابت ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اچھا، قل ادعوا اللہ ابید الرحمن، اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، ایم ما تدعو، جس سے بھی پکارو، فلہ الاسماء الحسنى، اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ اب یہاں کفار جو تھے نا، کفار مکہ، مشرکین مکہ، وہ کہتے تھے ہم تو رحمان کو جانتے ہی نہیں، یہ رحمان کون ہے، ہم تو اللہ کو جانتے ہیں کہ اللہ، ٹھیک ہے نا، بخاری کے اندر ہے نا، بخاری کے اندر ہے کہ جب معاہدہ ہو رہا تھا کفار کے ساتھ، اس وقت صلح حدیبیہ کا، تو اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا، تو ایک کافر کہتا ہے کہ رحمان، یہ ہم تو اس کو جانتے ہی نہیں، رحمان کیا ہے، تو تم اللہ لکھو، رحمان نہیں لکھو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ پھر اور بھی کچھ اس پہ دلائل ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ اللہ کو یا رحمان کو ہے ایک ہی ہستی۔ اور بعض روایتوں کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ اب وہ تو نہیں، اس کی استنادی حیثیت کیا ہے یہ میرے ذہن میں نہیں ہے ابھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے نا دعا کرتے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے رحمان سے وہ پکار رہے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ کسی کافر نے سنا، وہ اب کہتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ محمد بھی تو ہماری طرح کئیوں کو پکارتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح ہم 360 کو پکارتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک سے زیادہ کو پکارتے ہیں، میں نے خود اس کو سنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی نام سے بھی اللہ کو پکارو، یعنی کسی سے مراد بھی وہ توقیفی نام جو اللہ نے بتائے ہیں، اللہ کو ان دونوں ناموں میں سے کسی نام سے بھی پکار لو، ہے اللہ ہی، ایما تدعو فلہ الحسنى، فلہ الاسماء الحسنى، کسی بھی نام سے اس کو پکارو، اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو نام یا صفات یہ اللہ کا غیر نہیں ہے، اللہ ہی ہے۔ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها، اور اپنی نماز کو آپ جہری نہ کریں، اونچی آواز میں نماز نہ پڑھیں، مطلب بھی اب نماز کے اندر جو قرات کی جاتی ہے یہ اتنی اونچی نہ کریں، ولا تخافت بها، اور نہ ہی اس کو بہت ہلکا کریں، آہستہ کریں، وابتغی بین ذلک سبیلا، اور اس کے درمیان راستہ اختیار کریں، یعنی بہت اونچی نہیں پڑھنا اور بہت، اور بخاری کے اندر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر تھے تو آپ اونچی آواز سے، زیادہ اونچی آواز سے قرات کرتے، جب چھپ کے عبادت کرتے تھے اونچی آواز سے قرات کرتے تھے، تو کفار مکہ مشرکین سن کرنا اللہ کو بھی برا بلا کہتے تھے اور اس قرآن کو بھی برا بلا کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آپ اتنی آواز اونچی نہ کیا کریں، کفار آپ سن کے جو ہے نا کلام اللہ کو برا بلا کہتے ہیں، اللہ کو برا بلا کہتے ہیں، تو بلکہ آپ درمیانہ سے درجہ رکھا کریں تاکہ آپ کے صحاب کو سن جائے جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں آپ کے، لیکن باہر آواز نہ جائے یا کفار تک وہ آواز نہ پہنچے۔ وابتغی غیر بین ذالک سبیلا، تو یہی درمیانہ راستہ ہے، درمیانہ سا طریقہ جو ہے نا، وہ زیادہ اونچی آواز بھی نہیں کرنی چاہیے اور زیادہ آہستہ بھی نہیں کرنی چاہیے، بہت اونچا بھی نہیں بولنا چاہیے، بہت آہستہ بھی نہیں بولنا چاہیے۔ اسی طرح جو اسپیکر اور مائک کی آواز ہے اس کو بھی آپ اس درمیانہ رکھنا چاہیے، بہت اونچا کر لینا اور بہت اونچا بولنا اسپیکر کے اندر یہ بھی درست نہیں ہے، اس سے کئی آگے مریض بھی ہوتے ہیں، وہ پریشان ہو سکتے ہیں، کئیوں کو سننے کے اندر ان کو جو سننے کے اندر نا اونچی آواز ان کو برداشت نہیں ہوتی، ایسا کئیوں کا مسئلہ ہوتا ہے۔
کئیوں کو جس طرح تیز خوشبو برداشت نہیں ہوتی، اسی طرح کئیوں کو تیز آواز برداشت نہیں ہوتی. یہ کسی کی کمزوری ہو سکتی ہے، تو درمیانہ درجہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ جس کو سنانا ہے وہ سن جائے، جس کو نہیں سنانا وہاں نہ پہنچے ہوا. جی. وقل وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک. کہہ دیجئے ہمہ قسم کی تعریف اللہ کے لیے، الذی، وہ اللہ، لم يتخذ ولدا، جس نے اولاد نہیں پکڑی، نہ بیٹی کی صورت میں نہ بیٹی کی صورت میں. ٹھیک ہے. اس سے مشرکین کے دونوں عقائد، مشرکین کے بھی اور یہود و نصارہ کے بھی عقائد کا رد ہوتا ہے. جو مشرکین کہتے تھے کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور عیسائی اور یہودی کہتے تھے کہ عزیر اور عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. ٹھیک ہے. لم یتخذ ولدا، اللہ نے کوئی اولاد نہیں پکڑی. اولاد پکڑنا یہ عجز اور کمزوری کی نشانی ہے، یہ ضرورت اور محتاجی کی نشانی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس محتاجی اور اس عجز سے پاک ہے. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہیں ہے اس کا بادشاہی میں کوئی بھی شریک. بادشاہی کل کائنات کے اندر اس کا کوئی بھی پارٹنر شریک نہیں ہے. یعنی حقیقی جو بادشاہی ہے وہ فقط اللہ کی ہے. باقی مجازی طور پر اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو بادشاہی دی ہے، تو وہ ان کے پاس اتنی دیر تک ہے جب تک وہ زندہ ہیں. اس کے بعد وہ بادشاہی اگلے کسی اور کو منتقل ہوگی. لیکن جو کل اختیار ہے، کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ وہ بادشاہی واپس لے سکتا ہے، کسی بھی وقت کسی کو بھی عطا کر سکتا ہے. تو گویا کلی اختیار، حقیقی اختیار اللہ کا ہے. لمن الملک اليوم، جو اللہ تعالیٰ کہے گا نا، این الجبارون این المتکبرون این ملوک الارض این ملوک الارض للہ الواحد القہار. ٹھیک ہے. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس کے لیے کوئی شریک نہیں ہے بادشاہی میں. ولم یکن لہ ولی من الذل، اور نہیں ہے کوئی اس کا مددگار من الذل، عاجزی سے. ٹھیک ہے. عاجز ہو جانے کی وجہ سے اس کا کوئی بھی دوست مددگار نہیں ہے کہ اسے کسی بھی چیز میں، اس طرح ہمارے ہاں انسان تمام کام خود نہیں کر سکتا، اسے کسی نہ کسی جگہ پر کسی کی ضرورت پڑتی ہے، اور اپنی مدد کے لیے کسی نہ کسی کی احتیاج ہوتی ہے. کسی کی سفارش کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کی مالی امداد کی ضرورت ہوتی ہے، کسی سے افرادی امداد کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو عجز اور کمزوری کی وجہ سے یا کمزوری پر کسی بھی قسم کے مددگار کی ضرورت نہیں ہے. وہ کبر ہو تکبیرہ، اور اے پیغمبر آپ ان کی، اللہ کی خوب بڑائی بیان کریں. ٹھیک ہے. تو یہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا درس دیا ہے کہ اللہ رب العزت کا تعارف یہ ہے کہ اس نے نہ اولاد پکڑی ہے، کہ جو محتاجی اور کمزوری کی علامت ہے، نہ اس کا کوئی بادشاہی کے اندر شریک ہے کہ جو کسی شرکت کی نشانی ہے، یا کسی کے ہمسری کی نشانی ہے. نہ اس کا کوئی کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے. اور اے پیغمبر کی اللہ تعالیٰ کی آپ بڑائی بیان کریں. جی. اس صورت کو ہم مکمل کر چکے ہیں. کسی کا کوئی سوال ہے اس کے اندر وہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم شیخ صاحب. یہ جو آپ نے ایک آیت کی تفسیر بیان کیا تھا، اہل سنت کا صحیح عقیدہ کہ اللہ خالق ہے اور ہم کاسب ہیں، اس کو تھوڑا سا دوبارہ سے بتا دیں گے؟ آپ نے 3 بتائے تھے، آخری والا جو صحیح عقیدہ تھا اس کو دوبارہ سے بتا دیں گے؟ پہلے آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ آپ کا کسی نہ کسی اسائنمنٹ کے اندر سوال بھی آ سکتا ہے. آپ نے مجھے خود، ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اعمال کے بارے میں 3 طرح کے موقف ہے، یعنی بنیادی طور پر 3 طرح کے موقف ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے،
مجبور محض ہے، انسان تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہے، یہ موقف ہے جبریہ فرقے کا۔ جبریہ کہتے ہیں انسان تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہے، انسان وہی کرتا ہے جو اس کے مقدر میں لکھا ہے، اس کو بالکل بھی اختیار نہیں دیا گیا۔ تو گویا ان چیزوں کا خالق بھی اللہ ہے، کسی بھی شر یا خیر کا خالق بھی اللہ ہے، اور کاسب بھی اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہمیں قیامت کے دن اس کا کوئی حساب نہیں ہونے والا۔ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا کہ تم نے یہ شرک کیا تو کیوں کیا، کیونکہ ہم تو تقدیر کے ہاتھوں مجبور تھے۔ یہ ہے جبریہ۔ دوسرا فرقہ ہے جو کہتا ہے، کہتے ہیں قدریہ، نہیں، وہ ہے جبریہ، ایک اور ہے۔ اب جبریہ یہ بذات خود، ہاں، ایک قدریہ ہے جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ ایک ہے جبریہ جو تقدیر کے اس بات میں اس قدر غلو کرتے ہیں کہ وہ انسان کو مجبور محض قرار دیتے ہیں۔ دوسرا ہے قدریہ جو تقدیر کا سرے سے انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کو کلی اختیار حاصل ہے، انسان اللہ کے خلاف بھی جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا اللہ نے بالکل تقدیر لکھی نہیں ہے، یا انسان نے کے بارے میں جو اللہ نے لکھا ہے اس کے خلاف انسان کر سکتا ہے۔ یعنی کلی اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کا، خالق بھی اپنے فعل کا وہ ہے، اور کاسب بھی اپنے فعل کا انسان ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے وہ جو کچھ کرے گا اس کو پوچھ ہوگی۔ تیسرے ہیں اہل سنت، وہ کہتے ہیں کہ انسان کو اختیار ہے، لیکن یہ اختیار اتنا زیادہ نہیں ہے کہ وہ فعل کو اپنا، اس فعل کو اس کا خالق قرار دے دے۔ خالق اللہ ہے فعل کا، کاسب انسان ہے، انسان سے جو حساب ہوگا اس کے کسب کا حساب ہوگا۔ اگر اس نے اچھا کیا تو اس کو اچھا بدلہ ملے گا، برا کیا تو برا بدلہ ملے گا۔ لیکن جو اللہ نے جو لکھ دیا ہے انسان کرے گا وہی، کیونکہ اللہ کا علم جو سابق ہے، اللہ کا جو پہلے علم ہے وہ اس قدر مضبوط ہے کہ اللہ کو پہلے ہی علم ہے کہ میرا بندہ اپنے اختیار میں کس چیز کو استعمال کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی ٹیوے یا اٹکل پچو کی بنیاد پہ نہیں تھا، بلکہ اللہ کا جو فیصلہ ہے یا اللہ کا جو علم ہے وہ اٹل ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کا علم خطا کھائے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے اہل سنت کا اس بارے میں عقیدہ۔ جی، کوئی اور سوال؟ کسی کا کوئی سوال نہیں؟ آگے سورت کہف ہے، اس کو ہم کوشش کریں گے جلدی جلدی ختم کریں، کیونکہ یہ واقعہ کی حیثیت سے ہے، کہیں کہیں کو انشاءاللہ ہم جو ہے اس کی تشریح یا تفسیر کا یا کیا کریں گے، ٹھیک ہے۔ کہ آپ یہ بھی مشورہ دے دیں نا